الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اس سے پہلے کی آیتوں میں قیامت کا تذکرہ آیا تھا کہ جس دن سور میں پھونک دیا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے. پھر کافروں کے سامنے جہنم کو ظاہر کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کے سامنے یہ بات بیان ہوگی کہ جس جہنم کا تم انکار کرتے تھے وہ جہنم آج تمہارے سامنے موجود ہے. چونکہ دنیا میں تم نے لاؤبالی پن کی زندگی گزاری تھی اور اپنے رب سے منہ موڑ کر زندگی گزاری تھی، اس لیے آج تمہیں جہنم میں جھونکا جاتا ہے اور اس کی سزاؤں سے تمہیں دوچار کیا جاتا ہے. آگے کی آیتوں میں بطور خاص ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں اور اللہ کی عبادت و بندگی کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو اپنا ولی و کارساز بنائے ہوئے ہیں. ایسے انسان سے متعلق یہ بات بیان کی جا رہی کہ ان کی کوششیں رائے گاں چلی جائے گی، ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے. چنانچہ قرآن مقدس اس طرح اعلان کرتا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کیا کافروں نے گمان کر رکھا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندوں کو میرے بالمقابل اپنا ولی و کارساز بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. تو یاد رکھنا کہ ہم نے بطور مہمانی کے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے. اس بات کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت و بندگی نہیں کرتے وہ اللہ کے بندوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. ان کی شان میں غلو کرنے کے نتیجے میں ایک بندہ کو معبود کے درجے میں فائز کر دیتے ہیں، معبود کے درجے میں پہنچا دیتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا تم ان کی بندگی کیوں کرتے، ان کے سامنے جبین نیاز کیوں جھکاتے، اپنی ضرورتیں ان کے پاس کیوں پیش کرتے، یہ لوگ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ہم ان کی بندگی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. تو قرآن کہتا ہے کہ ان کافروں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے مقابلے میں اپنا ولی و کارساز بنا لے، ممد و مددگار بنا لے تو یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے.
جیسے فرشتوں کو، جو فرشتے اللہ کے بندے ہیں، کچھ لوگ اسے اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں، جنات کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں، اولیاء اور بہت سے صلحاء اور نیک لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں۔ تو کہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، یہ سوچ کر یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور یہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری سفارشی کرا کے ہمیں عذاب سے بچا لیں گے، تو قرآن نے دو ٹوک انداز میں اعلان کر دیا کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں سے دوستی قائم کرنے سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے دست پا ہے اور سب مجبور محض۔ اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ہم نے کافروں کے لیے بطور مہمانی کے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جو انسان اللہ کے بندوں کو کارساز سمجھتا ہے، مددگار سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، پریشانی کو دور کرنے والا سمجھتا ہے، وہ انسان اس بھول بھلائیے میں نہ رہے کہ یہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے ہمیں جنت میں پہنچا دیں گے، کیونکہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کفر کر دیا، چاہے میرے بندوں کے ساتھ عقیدت کا اظہار کر دیا ہو، نتیجے کے طور پر جہنم سے تم کہیں بچ نہیں سکتے ہو اور تمہیں کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی فرما دیجئے کہ ہم تمہیں خبر کر دے وہ کون لوگ ہیں جو عمل کے اعتبار سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ انسان عمل تو کرتا ہے لیکن اس کا عمل اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ ایک انسان کچھ نہیں کرتا ہے، اسے زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ ایک انسان محنت و مجاہدہ کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، بڑا کام کاج کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کام کاج سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا، جو ڈبل پریشانی میں، ایک تو اپنے بدن کو کھٹا چکا، کھٹا کر لگا چکا، تھکا دیا، وہ پریشانی ہے، دوسرا اس کے اجر و ثواب ملنا چاہیے، بدلہ ملنا چاہیے، نہیں مل رہا ہے، اس سلسلے میں پریشانی ہے۔ تو کہا کہ ہم تمہیں بدلا دیں وہ کون لوگ ہیں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے اور نقصان میں ہوں گے؟ پھر قرآن نے خود جواب دیا ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیاوی زندگی میں گم ہو کے رہ گئی ہیں، کہ جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ دنیا ہی کے لیے کرتے ہیں، ساری تقاضا دنیا کے لیے، محنت و مجاہدہ دنیا کے لیے، قد و کاوش دنیا کے لیے، کام کاج دنیا کے لیے۔ تو دنیا تو چند روزہ ہے، اس کا فائدہ اسے کتنا ملے گا؟ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی کوششیں دنیاوی زندگی میں گم ہو کے رہ گئی ہیں۔ اسکول بنائیں گے، اچھا درد رکھتے ہیں کہ قوم کے اندر سے جہالت کو دور کریں گے، وہ اس میں اتنا مشغول ہے وہ اللہ کو فراموش کر چکا ہے۔ رفاع عامہ کے کوئی کام کاج کریں گے، اتنا مشغول ہے کہ وہ اللہ کے ذکر اذکار سے خود غافل ہے۔ بہت سے لوگ غریب و نادار کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں، لیکن اس کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ بندوں کی خدمت تو کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے اپنے آپ کو غافل کر کے رکھے۔ ہم نے بہت سارے ایسے افراد کو دیکھا ہے جو دن بھر لگے رہتے ہیں بندوں کی خدمت میں، کوئی کھلا رہا ہے، کوئی پلا رہا ہے، کوئی اس کے کام کاج کر دے رہا ہے، کوئی اس کی پریشانی کو دور کر رہا ہے، کوئی اس کے جھگڑے کو ٹھیک کر دے رہا ہے، کوئی اس کے اندر کے آپس کے تنازعات کو ختم کر رہا ہے، اسی مشغول ہے صبح سے لے کے شام تک، لیکن بندے خدا کو اللہ کی بندگی کرنے اور نماز وغیرہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو کیا آپ نے کام کر دیا؟ کہا الذین ضل سعیہم، جن کی کوششیں گم ہو کے رہ گئی ہیں فی الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اس کے باوجود یہ سمجھتے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ تو خدمت خلق کر رہے ہیں، تعلیم کا معاملہ کر رہے ہیں، لوگوں کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، سڑکیں بنوا دے رہے ہیں، پریشانی کو دور کروا دے رہے ہیں، لوگوں کے تعلقات کو استوار کرا دے رہے ہیں۔ یہ بظاہر اچھے کام تو ہیں، لیکن ان اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ کی بندگی بھی لگانا چاہیے، اللہ کی عبادت سے بھی آپ کو دلچسپی ہونی چاہیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے اعمال بھی تو چاہیے. یہ سارے کام آپ نے دنیا کے لیے کیا ہے, آخرت کے لیے بھی کچھ آپ کو کرنا چاہیے. تو جن کی ساری تگادو دنیا میں گم ہو کے رہ جاتی ہے, اس انسان سے بڑھ کر دنیا میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا, وَلِقَائِهِ اور اپنے رب سے ملاقات کا انکار کر دیا. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ تو ان کے اعمال اکارت و برباد چلے گئے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا قیامت کے دن ہم ان کے لیے ان کے اعمال کو وزن کرنے کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں کریں گے. مطلب کیا ہوا؟ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا, یعنی آخرت کا انکار کر دیا. آخرت کے انکار کرنے اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا, آپ جتنا اچھا سے اچھا کام کر دیجئے, اللہ کے اس کام کا کوئی اعتبار نہیں. ایسے لوگوں کے اعمال اکارت تو برباد چلے جائیں گے, اس کا عمل وزن بھی نہیں کیا جائے گا. جبکہ عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ اعمال وزن ہو گئے, اچھے برے اعمال, جس کا وزنی ہوگا اچھے اعمال تو انسان جنت میں جائے گا, جس کے برے اعمال وزنی ہوں گے وہ انسان جہنم میں چلا جائے گا. تو اعمال کے وزنی اور غیر وزنی ہونے کا معاملہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہوگا کہ مسلمانوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے, اچھے اعمال وزندار ہیں تو جنتی بنیں گے, برے اعمال وزندار ہیں تو جہنمی ہو جائیں گے. اسی قرآن نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور اس کی ملاقات کا انکار کر دیا تو ان کے اعمال برباد ہو گئے. ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے, یعنی ان کے عمل کا وزن نہیں ہوگا, ویسے انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بدلے کے طور پر انہیں جہنم دیا جائے گا. جو اعمال کفریہ اور شرکیہ کیا ہے ان اعمال کے نتیجے میں اسے جہنم سے دوچار ہونا پڑے گا. وجہ کیا ہے؟ بما کفروا, اس سبب سے کہ انہوں نے کفر کیا ہے. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا, اور اس وجہ سے بھی کہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کا مذاق اڑایا اور ہمارے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا. جو انسان اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتا ہے, جو انسان اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے, جو انسان اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتا ہے, یا جو انسان اللہ کے رسولوں کے ساتھ تمسخر کرتا ہے, مذاق اڑانے کی بات کرتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے ایندھن بنیں گے اور انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اس لیے اگر کسی انسان کو جنت چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھے, آخرت پر ایمان رکھے, اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھے, اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھے, اور ان میں سے کسی کی مذمت بیان نہ کرے, کسی کا مذاق نہ اڑائے, کسی کی توہین نہ کرے, کسی کی تذلیل نہ کرے, بلکہ صحیح عقیدے کے ساتھ ان چیزوں کو ماننے کی کوشش کرے, تبھی انسان جنت میں جا سکتا ہے, ورنہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اور جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا, وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کیے, کانت لہم جنات الفردوس ان کے لیے جنت الفردوس ہے بطور مہمانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کی ضیافت کی جائے گی, میزبانی کی جائے گی, مہمان نوازی کی جائے گی, انہیں جنت الفردوس میں جگہ دیا جائے گا. جنت پوری کی پوری آرام و سکون کی جگہ ہے. جنت کا سب سے اعلیٰ و عرفہ بلند و بالا حصہ جنت الفردوس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو. تو جنت الفردوس سب سے اونچا مقام ہے اور سب سے بہترین جنت ہے. اس کے باغات ہیں, اس کے درجات ہیں.
کہا جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ تو جس انسان کا ایمان صحیح ہوتا ہے اور اپنے ایمان کو اعمال صالحہ کے نگوں سے آراستہ پیراستہ کر لیتا ہے، اعمال صالحہ کے زیور سے اسے آراستہ اور مزین کر دیتا ہے، ایسے انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دینے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ بھی جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ عرفہ جنت ہے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے۔ دنیا میں ایک انسان ایک جگہ پہ رہتا ہے، بڑی اچھی جگہ پہ رہتا ہے، اس سے اچھی جگہ نظر آ جاتی اور اللہ نے اسباب و وسائل دیے ہوتا ہے تو انسان کوشش کرتا ہے اس سے نکل جائے، دوسرے اچھے بلڈنگ میں اور اچھے مکانات میں چلے جائے، اچھے بنگلوں میں چلے جائے، اچھے اپارٹمنٹ میں چلے جائے وغیرہ ذالک۔ لیکن جو انسان جنت میں چلا گیا اور بطور خاص جنت الفردوس میں چلا گیا تو اس سے زیادہ بہتر جنت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس مناسبت سے کوئی انسان جنت الفردوس میں جانے کے بعد وہاں سے نکلنا نہیں چاہے گا، اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہے گا، اس جگہ سے کہیں واپس جانا نہیں چاہے گا، بلکہ سوچے گا جو جگہ ہمیں ملی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور نوازش ہے اور مہمان نوازی کے ہیں، ہم اسی میں رہیں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے نبی فرما دیجئے، لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، اگر سمندر روشنائی بن جائے، لِکَلِمَاتِ رَبِّی، میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو سمندر بھر سیاہی روشنائی ختم ہو جائے گی، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے پورا ہونے سے پہلے پہلے، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ اس جیسا اور بھی دوسرا سمندر کو اس میں ملا کے بڑھا دیا جائے۔ بلکہ قرآن مقدس کی دوسری جگہ پر ہے کہ اگر روئے زمین کے سارے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں اور سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے اور اس جیسے اور 7 سمندر کو اس میں روشنائی بنا کے ملا دیا جائے اور اس روشنائی کے ذریعے اس درختوں سے تیار کردہ قلم کے ذریعے سے اللہ کی باتوں کو کوئی لکھنا چاہے تو قلم ٹوٹ سکتا ہے، سیاہی ختم ہو سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک قرآن کا معاملہ لے لیجیے آپ، اسی قرآن سے متعلق ہزاروں تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، ایک ایک آیت پر موٹی موٹی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ہر دور میں اس میں تقریر ہو رہی ہے، تحریر ہو رہی ہے، اس کے مواد کو تیار کیا جا رہا ہے، اسے اجاگر کیا ہے تو اس کی تشریح و تفسیر کی جا رہی ہے، لیکن ختم ہونے کی چیز نہیں ہے۔ علاوہ اس کی روئے زمین پر بے شمار مخلوقات اللہ کی ہے، ان ساری مخلوقات میں لفظ کن موجود ہے، ہو جا تو ہو جا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام مخلوقات کی کنہوں کو معلوم کرنا چاہیں، اس کی ماہیت تک پہنچنا چاہیں، اس کی اصلی جڑ تک پہنچنا چاہیں اور اس کے فائدے کو گننا چاہیں تو انسان گن نہیں سکتا ہے۔ اس کو لکھنے کے لیے کتنے اوراق کو آپ سیاہ کر دیں گے، اتنے ورق اور پیج کالے کر ڈالیں گے تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جیسے صبح سے لے کے شام تک کتنی بار آپ کے پلک جھپکتے ہیں، کتنا لکھیے گا؟ کتنے بار آپ سانس لیتے اور چھوڑتے ہیں، کتنا لکھیے گا؟ کتنی مرتبہ آپ کا نبض اوپر نیچے ہوتا ہے، کتنا لکھیے گا؟ کتنے بار آپ کا دل الٹ پلٹ ہوتا ہے، کتنا لکھیے گا؟ زبان میں کتنے ریشے اور اس کے کتنے کہاں سے کیسے مزے ملتے ہیں، کتنا اسے لکھیے گا وغیرہ ذالک۔ قرآن نے کہا اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر اور اس کے ساتھ 7 سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے اور دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور پھر اس کے ذریعے سے لکھا جائے تو قلم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں
اور سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں اور اس کے کلمات مکمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ اے نبی فرما دیجیے یقیناً میں تمہارے ہی طرح انسان ہوں۔ یوحا الی، فرق یہ کہ مجھ پر اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے۔ انسان ہونے میں تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سب سے بہترین انسان بنایا ہے کہ اپنے آخری کلام قرآن مقدس کے لیے میرا انتخاب کیا ہے، میرے چن لیا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انسان ہوں، نبی بنایا گیا ہوں، اور نبی ہونے کے نتیجے میں ہر نبی دنیا کے سارے انسانوں سے بہتر ہوتا ہے، اور میں تو امام الانبیاء ہوں، میرا کتنا بڑا مقام ہوگا اندازہ لگا لو۔ تو انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے نبوت و رسالت کے لیے چن کر میرا بڑا مقام کر دیا ہے، اور اتنا بڑا مقام کیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، روئے زمین پر، آسمان کے نیچے، اس کے اندر، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی کا سب سے بڑا درجہ ہے، وہ درجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ اور افسوس ہے مشرکین مکہ نے یہ کہہ کر آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ تو انسان ہیں، نبی کیسے ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے بھائی کہتے ہیں وہ تو نبی ہیں، انسان کیسے ہو سکتے ہیں۔ بات دونوں ایک ہی ہے۔ وہ انسان کو نبی نہیں مانتے تھے، یہ نبی کو انسان نہیں مانتے ہیں، جبکہ دنیا کی ساری مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق حضرت انسان ہے، اور انسان میں سب سے اعلیٰ عرفہ مقام نبیوں کا ہے، اور نبیوں میں سب سے بڑا مقام 5 نبیوں کا ہے۔ ان 5 نبیوں میں سب سے بڑا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہہ دیے میں انسان ہوں، لیکن انسان کو ہلکے میں مت لینا کہ ویسے عام انسان ہوں۔ انسان ضرور ہوں کہ میرے ماں باپ ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، میرے ہاتھ پیر تمہارے طرح ہے، کھاتا پیتا تمہارے طرح ہوں، بازار بھی جاتا ہوں، سودا سلم بھی کرتا ہوں، لیکن جو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، جو مقام منصب اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس مقام منصب کو تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یوحا الی، میرے پاس وحی کی آتی، پیغام آتا ہے۔ انما الہکم الہ واحد، سنو کہ تم سبوں کا معبود تو صرف ایک معبود ہے۔ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اس معبود حقیقی کا پتہ بتلاتا ہوں، لیکن تمہارا معبود تو صرف ایک معبود ہے۔ کوئی انسان معبود نہیں ہو سکتا، کوئی جنات معبود نہیں ہو سکتا، کوئی فرشتہ معبود نہیں ہو سکتا، کوئی درخت معبود نہیں ہو سکتا، کوئی پتھر معبود نہیں ہو سکتا، کوئی دھرتی ماتا معبود نہیں ہو سکتی، وغیرہ ذالک۔ یہ سارا معاملہ ہے، یہ سب قسم مخلوق ہے، خالق جو ہے وہ معبود ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو انسان اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی چاہتا ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے، اللہ نے بہترین نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس کے بعد اس کے سامنے عقیدہ آخرت ہوتا ہے کہ دنیا میں اچھے اعمال کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہماری پہنچ ہوگی، اللہ سے لقاء اور ملاقات ہوگی، اللہ ہمارے حسن عمل کے نتیجے میں اچھا بدلہ دے گا۔ جو انسان اس کی امید رکھتا ہے، اس کے یقین رکھتا ہے، اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ صرف تمناؤں کی زندگی نہ گزارے، بلکہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھا عمل کرے۔ اگر آخرت کی سرخروئی چاہتے ہیں، کامیابی کامرانی چاہتے ہیں، تو اس دنیا میں اچھا عمل کرنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ بہت سارے اعمال کرتے ہیں، اللہ کے ہاں زیادہ عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، حسن عمل کی قدر و قیمت ہے۔ عمل کم ہو لیکن بہتر ہو، اللہ اسی کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کی نگاہ میں اچھے اعمال کی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے جو انسان اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھا عمل کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ عبادت میں شریک کرنے کی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ عبادت اللہ کی کرتے ہیں، ساتھ میں غیر اللہ کو بھی شامل کر دیا۔ عبادت میں شریک ہونے کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے
کہ آپ اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں لیکن دکھاوا شامل ہو گیا، انسان کو دکھانے کے لیے، ریا و نمود کے لیے اگر آپ نے کام کر دیا تو کوئی آپ نے شریک کر دیا۔ تو جو انسان کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھا عمل کرے، اور جو انسان اچھا عمل کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اچھے اعمال کی عبادت کرے، اور اچھے اعمال کی عبادت کی صورت یہ ہوگی وہ عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے، اس میں کسی غیر اللہ کو شریک نہ کرے اور کسی غیر کے سامنے ریا و نمود کے طور پر نہ کرے۔ فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھا عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک و ساجیدار نہ بنائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں غیروں کو شامل کر لیتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے کر دیتے ہیں، ہم حج و عمرہ بجا لاتے ہیں اس میں بھی دوسروں کی شرکت ہو جاتی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اس کے ساتھ کسی غیر کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ضرورت پوری کرنے والا ہمیں اللہ کو ماننا چاہیے، ہم نے دوسروں کے بارے میں تصور کر لیا ہے وغیرہ ذالک۔ تو کہا جو انسان اللہ کے بندوں کو، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ انسان اعمال کے اعتبار سے بڑے خسارے اور نقصان میں ہے۔ دنیا میں تگ و دو تو کرتا ہے، محنت و مجاہدہ کرتا ہے، پروگرام پر پروگرام کرتا ہے، دینی مجلسوں کا انعقاد بھی کرتا ہے، خیر خواہی کے بہت سارے امور کو انجام بھی دیتا ہے، اسکول بناتا ہے، مدارس بناتا ہے، علاوہ اس کے رفاع عامہ کے طور پر بڑے سے بڑے کام کرتا ہے، پبلک کی خدمت گزاری میں اپنے اوقات کو صرف کر دیتا ہے، لیکن ان کی ساری طاقت دنیا میں ہو کے رہ جاتی ہے، وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا اور اللہ کی بندگی سے دور چلا جاتا، نتیجے کے طور پر ان کی چیزیں انہیں کارگر نہیں ہوتی۔ تو جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت میں ملاقات کی امید رکھتا ہے، یقین کرتا ہے اللہ سے ملاقات ہوگی، اور جو اچھے اعمال ہم نے کیے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بدلہ دے گا، تو ایسے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے اور اللہ کی بندگی میں کسی سے دوسرے کو شریک نہ کرے، وہ اچھے اعمال کرے، برے اعمال سے گریز کرے، وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، تب وہ انسان اس لائق بنتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخروئی کی دولت سے مالا مال ہو سکتا ہے۔ ورنہ انسان کوشش کرتا ہے، عقیدہ درست نہیں، اعمال درست نہیں، سنت کے مطابق وہ عمل نہیں، تو ان کی اعمال اکارت و برباد چلے جاتے ہیں، محنت و مجاہدہ بھی کیا اور فائدہ بھی نہیں ملا۔ اس لیے ہمیں کام کم کرنے چاہیے لیکن مکمل اور صحیح سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ عبادت ہمیں بجا لانا ہے، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، اطاعت و بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ہے، اور اطاعت جن جن کے کرنے کی اجازت ہے مشروط طور پر ہم ان کی اطاعت کر سکتے ہیں، عبادت کسی کی نہیں کر سکتے۔ اس مناسبت سے اگر اللہ سے ملاقات کی تمنا رکھتے ہو، یقین کرتے ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اچھے اعمال کریں، اور اچھے جب اعمال کریں وہ سارے اعمال اللہ کے لیے مخصوص کر دیں، ان عملوں میں کسی دوسرے کو شریک نہ گردانیں، کیونکہ شریک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ایک جگہ تذکرہ کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ نبیوں کی جماعت سے بھی شرک سرزد ہو جائے ان کے بھی اعمال اکرد و برباد چلے جائیں گے۔ بلکہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کے بھی اعمال اکارت و برباد چلے جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں عبادت کرنا چاہیے اور عبادت کو اللہ کے لیے مخصوص کرنا چاہیے، اور اسے برباد ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عبادت اللہ کے لیے خاص ہو، ریا و نمود سے پاک ہو، تاکہ وہ عبادت ہماری اللہ کی بارگاہ مقبول ہو اور اس کے بہتر سے بہتر ہمیں فائدے میسر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو قرآن مقدس کی آیات کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پہ سورہ کہف ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ آئندہ سورہ مریم کی تلاوت اور تفسیر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔